بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سر ہو سجدے میں، دل میں دغا بازی ہو، ایسے سجدے سے بھلا کیسے خدا راضی ہو۔ دنیا مکافت عمل ہے، صبر ضائع نہیں جاتا۔ دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار اجلا نہیں ہو جاتا۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب جاتی ہیں۔ اپنوں سے ایسی لڑائی نہ لڑیں کہ لڑائی تو جیت جائیں مگر اپنوں کو ہار جائیں۔ گندی سوچ اور پاؤں کی موچ کسی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ غلط صحیح کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دو، تم انسان ہو، انسانیت پر زور دو۔ کوئی شے جب کم پڑتی ہے تب اس کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ ہم نے آداب کے چکر میں قرآن پاک اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ عبادات ضرور کیجئے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں سے صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے، کوئی مخلوق بھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند اپنے عیب خود دیکھ لیتا ہے اور بے وقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتے۔ مور کو دیکھ کر کون کہتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا؟ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بے فائدہ ہے زندگی میں لوگوں کا ہجوم، پرخلوص جو مل جائے تو ایک شخص ہی کافی ہے۔ مرد اپنی جوانی کے اعمال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کرنا۔ ترک کہاوت، اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو، اور جب تمہارا دل چاہے کہ اللہ تم سے بات کرے تو قرآن پاک کھول کر پڑھنا شروع کر لیا کرو۔ وہ چاہتا ہے ہم سبق حاصل کریں کہ صبر کبھی رائے گا نہیں جاتا، پھر چاہے ہماری آنکھیں اور دل رائے گا کیوں نہ سمجھے۔ ایک ہی دعا کا بار بار دل میں خیال آنا، یوں بے وجہ تو نہیں، انتظار کے باوجود تبھی دل کا ایک ہی دعا کو دہراتے رہنا بے وجہ تو نہیں۔ اللہ کوئی بھی خواہش دل میں یوں ہی نہیں ڈالتا۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہوگا۔
اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تیرا حصہ مقرر کر دیا ہے، اگر تو اس پر راضی رہے گا تو گویا تو ہی سب سے زیادہ مالدار ہوگا۔ وہ روز سنتا ہے تمہیں قریب سے، پھر کیوں گھبرا رہے ہو نصیب سے؟